جس طرح علماء کے فضائل ہیں بہت زیادہ کہ ایک شخص جب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، ہوا میں پرند اور سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بہت زیادہ فضائل ہیں علماء کے، اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اس امت کے علماء کے لیے خاص طور پر فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ علماء کی ایک صفت بیان کرتا ہے، انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جو اہل علم ہیں، صاحب علم، یعنی تقوی انہی میں ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہر چھوٹی بڑی چیز میں، اس کا نام ہے تقوی، ان کو متقین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بات کا سچا ہے اور اس کی بات اٹل ہے، کہ اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جو اہل علم ہے، علماء ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ علماء کے فضائل میں بیان فرماتا ہے وما يعلمها الا العالمون وما يعقلها الا العالمون، ان باتوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی باتوں کو، اور ان میں جو گہرائیاں ہیں ان کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جو عظیم فائدے ہیں ان کو، دونوں جہانوں کے وہی لوگ جو کہ اہل علم ہیں۔ وما يعقلها، اس کی عقل وہی رکھتے ہیں، الا العالمون، وہ جو کہ اہل علم ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے علماء نہ ہوتے تو لوگ ڈھور ڈنگر کے مانند ہوتے۔ اسی طرح سے اہل ذکر کے بارے میں بھی ہے، ان کے بھی فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے علم کیا کرتا ہے؟ پہلی چیز اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے، اور علم کو روشنی کہا گیا ہے، یہ ہدایت کے راستے کو اور ضلالت کے راستے کو دکھا دیتا ہے واضح کر کے، لیکن اس ہدایت کے راستے پر چلنے کی قوت بہم نہیں پہنچاتا۔ علم میں یہ صفت نہیں ہے کہ وہ آپ کے نفس امارہ کو اس قابل بنا دیں کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، یہ علم میں قوت نہیں ہے۔ علم کو صرف ایک روشنی کہا گیا ہے، یہ ہدایت کے راستے کو اور ضلالت کے راستے کو جدا کر دیتا ہے۔ انسان واضح دیکھتا ہے کہ جنت کو کون سا راستہ جاتا ہے اور جہنم کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت تفصیل ہے قرآن مجید میں۔ سورہ انفال میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بلا شبہ وہی لوگ صاحب ایمان اور مومن ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور اگر اللہ کی آیتوں میں سے کوئی آیت پڑھ دی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کو اللہ تعالیٰ نے کثیر ذکر کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ علم کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت حاصل کرتے رہو، کتابیں پڑھتے رہو، لیکن ذکر کے لیے فرمایا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے بندے جو سمجھتے ہیں اہمیت کو، اٹھے بیٹھے اور لیٹے ہوئے، وہ ہم۔ تیسری جگہ آتا ہے ولا تکن من الغافلین،
غافلین میں مت۔ اس کے بعد ذکر کی ایک بہت بڑی اہمیت جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے، جو کہ بڑی سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر غلبہ کیا تو پہلا کام یہ کیا اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کر دیا، ان کے قلب کو غافل کر دیا اللہ کی یاد سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو ظاہر فرماتا ہے، اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ جو اللہ سے غافل ہیں یہ شیطان کی جماعت۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو کہ شیطان کی جماعت جو ہے اس کو خسارہ ہوگا، وہ خسارے میں پڑنے والی ہے۔ نقشبندیہ سلسلے میں یہ جو ذکر قلبی ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے اور بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور تمام بزرگوں نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان اس کا صحیح سچا طالب ہو تب کی بات ہے۔ یہ بیٹھ ہو جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، آدھے گھنٹے، پون گھنٹے، 1 گھنٹے، اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ذکر قلبی تو حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ میں یہ جانتا تھا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو میں جب بیگم پورہ کی مسجد میں، کیونکہ یونیورسٹی کے قریب وہ پڑتی ہے، وہاں نماز پڑھتا تھا مغرب کے وقت، اپنا کھجور وغیرہ ساتھ لے جاتا تھا، وہی افطار کرتا تھا۔ افطار سے پہلے میں تسبیح لے کے کھڑا ہو جاتا اور 100 بار دعا کرتا کہ یا اللہ تعالیٰ ذکر قلبی عطا فرما، ذکر قلبی عطا۔ اس کے بعد جو میرا دفتر تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، اس کے آدھے حصے میں میں نے پردہ ڈال دیا تھا، یہ اگر طلبہ آئیں تو ذرا خلوت رہے۔ اس میں بھی بعض اوقات تسبیح لے کے 100 بار دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ذکر قلبی عطا فرما، ذکر قلبی عطا فرما، کیونکہ موت کا ہاتھ نہیں ہے ذکر قلبی پر، انسان مر جاتا ہے اور قلب ذکر کرتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی ہے سعادت۔ اور باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خاص طور پر پاسپورٹ بنوا کے میں گیا اور 2 مہینہ ان کی مزار پر بیٹھ کے میں مراقبہ کرتا رہا۔ اب یہاں چند چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ علم خشیت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انسان کے اندر جنت کی طلب اور جہنم کا خوف، عذاب قبر کا خوف پیدا کرتا ہے۔ لیکن ذکر کیا کرتا ہے؟ یہ جذب اور حال پیدا کرتا ہے، اللہ کی محبت اور شوق ملاقات اس سے پیدا کرتا ہے۔ جذب اسی کا نام ہے۔ جذب ایک قسم کے شوق کو کہتے ہیں جس میں انسان بے خود ہو جاتا ہے۔ اگر بے خود نہ ہو تو اس کی طبیعت مخلوق سے ہٹ جاتی ہے، بات چیت کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ذکر یہ اثر ڈالتا ہے اس پر۔ اب یہاں آپ لوگ مرد جو بیٹھے ہیں وہ، یا اندر جو خواتین بیٹھی ہیں وہ، یا جو طالبات ہیں وہ، جو اس میرے بیان کو سن رہی ہیں، طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یکایک انسان تبدیل نہیں ہوتا، کہ جب ذکر کے لیے آئیں تو ذکر کرتے ہوئے آئیں، چاہے یہاں آنے والے ہیں یا وہ جو خواتین آتی ہیں محفل ذکر میں وہاں، یا جو طالبات شامل ہوتی ہیں وہ، ان کو چاہیے کہ ذکر سے کچھ پہلے ہی بیٹھنے، محفل شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ذکر شروع کر دیں۔ جو خواتین کی مل جل کے آتی ہیں یہ ایک قسم کی بات چیت کرتی ہوئی نہ آئے کہ باتیں کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، یہ ہے اور وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ خاموشی سے و نہایت سنجیدگی سے آئیں کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ فرشتے دوڑتے ہیں اس محفل کی طرف اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو پکارتے ہیں کہ آؤ آؤ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ فرشتے صف ایک دوسرے کے اوپر بناتے ہیں اور ان کی صف پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟
وہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم ایک ایسی جگہ سے آ رہے ہیں جہاں تیرے کچھ بندے ذکر کے لیے جمع ہوئے تھے اور وہ تیرا ذکر کر رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز کے طالب تھے؟ اے اللہ تعالیٰ وہ جنت کے طالب تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ رہو کہ میں نے ان ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو کہ تم گواہ رہو کہ میں نے جس چیز کے وہ طالب تھے جنت میں نے ان کو دے دی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم کس چیز سے وہ کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ تو پھر سے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ چاہتے تھے. اسی لیے محفل ذکر میں یہ دعا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار میں 3 بار مانگتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا چاہتے تھے. تو لازم ہے کہ دعا میں یہ چیز مانگی جائے. پھر پوچھتا وہ کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ تو پھر سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان لاکھوں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ تم گواہ رہو کہ جس چیز سے وہ پناہ چاہتے تھے میں نے ان کو اس سے پناہ کی. ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معہ حین یذکرنی. یہ صحاح کی حدیث شریف لمبی ہے، میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے کہ میں بندے کے ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم. اور اس دن جو میں پڑھ رہا تھا کہ اذا بلغت الحلقوم جب روح حلق تک پہنچ جائے وانتم حینئذ تنظرون اور تم مرنے والے کو دیکھ رہے ہو ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. لیکن اس مرنے والے کے میں تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں گو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذا بلغت الحلقوم جب روح حلق میں پہنچ جائے وانتم حینئذ تنظرون اور تم غم و حسرت سے دیکھ رہے ہو کہ اب یہ جا رہا ہے آخری سانسیں لے رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اس مرنے والے سے میں زیادہ قریب ہوتا ہوں بنسبت اس کے اقربا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. یہاں جو خواتین آتی ہیں اور طالبات ہیں ان کو شاید ایک بات معلوم نہیں. قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ دیجیے میں نے جو تمہیں اللہ کی دعوت پہنچائی ہے دین پہنچایا ہے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو، ان کا احترام کرو، کیونکہ محبت احترام کو لازم کرتی ہے. بدتمیزی اور محبت جمع نہیں ہوتی اور استغناء اور محبت جمع نہیں ہوتی. میری اہلیہ کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ 30, 40, 50 ہزار اس قسم کی مثالیں دیکھ لیں تو شاید آپ کو نہ ملے. کہ میری پہلی اہلیہ کی جب وفات ہو گئی تو میں نے ارادہ کر لیا کہ بقیہ زندگی جو ہے وہ دارالعلوم مستور پر یا گلیت کے دارالعلوم میں جا کے بسر کروں. پینشن میری پہلے ہی لگی ہوئی تھی، رزق کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی. مدرسے پر نگرانی بھی کروں گا اور وہیں عبادت کر کے زندگی بسر کر دوں گا. تو جو میری اہلیہ ہیں یہ پڑھتی تھی تو ان کو خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے اور دیکھا انہوں نے خواب کہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور وہ بھی ہیں. وہ اس وقت عالمہ کا نصاب کر رہی تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں میری طرف اشارہ کر کے کہ اس سے شادی کر لو، حالانکہ عمروں میں خاصا فرق کہ اس سے شادی کر لو. تو وہ بعض اوقات کہتی ہیں مجھ سے اور میں بھی سوچتا ہوں اس کو یہ ہماری شادی اللہ کے رسول نے لگائی،
ہمارا رشتہ اللہ کے رسول نے لگایا. آپ 50,000 آدمیوں کا انٹرویو کر لیں, شاید ہی کوئی ملے جس کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. لیکن ان بہت سے آنے والی طالبات اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ نہایت استغنا کے ساتھ ہنستی بات چیت کرتی گزر جاتی ہیں, ٹھٹے لگاتی. ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ جو صاحب خانہ ہے اس کو سلام کریں اور احترام کے ساتھ یہاں سے جائیں. یہ بھی ان کو, یہ جو آتی ہیں عورتیں بہت سی اور یہ جو طالبات ہیں, ان کو اتنی کثرت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے جاگتے میں. ابھی حال کی بات ہے کہ کچھ بات ہو گئی, کہنے لگی میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ مسجد نبوی میں جھاڑو دے رہی ہیں. لیکن یہ جو عورتیں آتی ہیں نا یہاں پر مسجد محفل ذکر میں, ان کا حال اگر آپ دیکھیں تو ذکر کا کوئی حال شاید ہی کسی پر نظر آتا ہے. میں تو یہاں سے اٹھتا ہوں تو میری طبیعت کسی سے بات کرنے کو نہیں چاہتی. تھوڑی دیر کے مراقبے کا یہ اثر ہوتا ہے, دل یہ چاہتا ہے جلدی سے اس جماعت سے نکل جاؤں. لیکن جیسے ہی محفل ختم ہوا نا, مطلب یہ ہے جو عورتیں و طالبات ہیں آپس میں بات چیت تعارف کرنا, ایک دوسرے کا حال پوچھنا, اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ذکر تمہارے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے. اندر جاتا نا تو سنجیدگی پیدا کرتا ہے, جذب پیدا کرتا ہے, حال پیدا کرتا ہے, اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. سوچتا ہے انسان کہ میں کتنا غافل رہتا ہوں اور کتنا یاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. آپ نے سنا ہوگا نا جی کہ تقریر سر پر سے گزر گئی, کسی پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا. وہی بات کہ یہ ذکر جو کا مراقبہ سر پر سے گزر جاتا ہے, جہاں ختم ہوا بات ختم ہوئی, اٹھی اسی طرح دنیا کی مشغولیتوں میں. ان کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ ایک عام کیمپ نہیں ہے بلکہ یہاں صاحب خانہ رہتے ہیں, ان کی اہلیہ رہتی ہیں. ضروری ہے کہ جاتے ہوئے احترام کے ساتھ سلام کر کے ملاقات کر کے جائے. اس کا بھی پتہ نہیں نہ طالبات کو اور اکثر آنے والی اور خواتین کو, یہ بھی علم ان کو نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو گلزار کھلا ہے نا, کیونکہ اگر میں چلا جاتا آستور تو نہ یہ جگہ آباد ہوتی, نہ کوئٹہ میں اتنے مدرسے کھلتے, نہ درلا بالا میں مدرسے کھلتے, نہ کچھ نہیں. ہمیں ہمارا تھا اپنی زندگی بسر. صرف یہ شادی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی نا اللہ کے حبیب نے, جس کو میں اکثر کہتا ہوں بڑی خوشی سے کہ یہ اللہ کے حبیب نے ہماری شادی لگائی ہے, تو اس کی بنا پر آپ دیکھتے ہیں یہ مسجد بنی ہے آج یہاں پر, یہ ساری آبادیاں ہوئی ہیں, اور یہ تمام اتنے 8-10 مدرسے جو ہمارے یہاں کھلے ہیں, 1 کروڑ کے قریب ہمارا خرچ ہے. ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بنایا. اور میں مثال دوں عورت کی بڑائی کی آپ کو. اللہ تعالیٰ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ بے وجہ نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو میں نے کئی بار سوچا ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, اور اللہ تعالیٰ اس دین پر چلنے کے لیے اللہ و رسول کے احکام کو بجا لانے کے لیے مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی آسیہ کی. اس کے بعد ایک دوسری عورت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. دیکھیے عورت کی بڑائی کہ اہل ایمان سید المرسلین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا, اور اللہ مثال بیان کرتا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا, اہل ایمان کے لیے اس امت کے جو قرآن کو مانتے. امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی, قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مریم ابنۃ عمران, دوسری عورت مریم ابنۃ عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجها, جس نے اپنی شرمگاہ کو پاک رکھا. فنفخنا فیہ من روحنا,
بس میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی. وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ بڑی مؤدب تھی عبادت گزاروں میں، کیونکہ آتا ہے وقوموا للہ قانتین، عبادت کے اندر کھجلانا مت شروع کر دو، ادب کے ساتھ کھڑے رہو. قوموا للہ قانتین. تو میں جب قرآن مجید میں پڑھتا ہوں ان آیتوں کو تو کہتا ہوں کہ کیا مرتبہ ہے ان عورتوں کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے مثال میں ان 2 عورتوں کی بیان کر رہا ہوں، ان کی اتباع کرو، ان کی طریقوں پر چلو. تو یہ چیز بڑی اہم ہے. امامت کرنا، جو امام مسجد ہو اس کا ادب کرنا، جو امامت کراتا ہو. کوئی عالم ہو اس کا ادب کرنا. کوئی شخص اللہ کا ذکر منتقل کر رہا ہو، لوگوں تک فیض باتیں نہیں پہنچا رہا ہو، جن کو پیر و مشائخ کہتے ہیں، ان کا ادب کرنا. اور قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ آپ سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کہہ دیجئے مگر یہ کہ میری جو اقربا ہیں ان سے محبت کرو. اور محبت اور احترام لازم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت ہو اور احترام نہ ہو. تو ان باتوں سے ہمیں آپ کو سبق سیکھنا چاہیے اور اس زندگی کی قدر کرنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.